علیکم، میں امداد سمرو۔ جی ایچ کیو کے چوکیدار ہو گئے ہیں لاپتہ، فواد چودھری نواز شریف کے ہو گئے ہیں، مگر نواز شریف کسی کے ہونے کو تیار نہیں ہے، اور پرویز الہی صاحب ہیں جو اب کہیں کے نہیں رہے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ پرویز الہی صاحب کے معاملات گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے عجیب و غریب ہو گئی ہے پاکستان کی سیاست کی۔ پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے عہدوں پر تقرر اور ریٹائرمنٹ، یعنی نئی تقرری اور ریٹائرمنٹ، اس کے بعد صورتحال بدلتی رہی ہے۔ پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی ہوئی 21 میں، نومبر 21 میں، اکتوبر سے معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پھر نومبر 22 میں آرمی چیف چلے گئے، یعنی دوسرے چیف چلے گئے۔ اس کے بعد پھر ابھی 16 ستمبر کو چیف جسٹس چلے گئے، نئے چیف جسٹس آ گئے، تو حالات بدل گئے۔ وہ جو پہلے والے حالات تھے وہ حالات نہیں رہے، لہٰذا جب حالات وہ نہیں رہے تو معاملات بھی وہ نہیں رہنے تھے۔ اب عجیب و غریب صورتحال جی ایچ کیو کے چوکیدار پر میں آتا ہوں۔ پرویز الہی صاحب اور نواز شریف اور فواد چودھری، یہ سارے سیاست، ظاہر سیاست ہے نا ساری۔ تو میں دیکھ رہا تھا پرویز الہی صاحب کے متعلق کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو رہائی نہیں مل رہی، بار بار ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اب پرویز الہی صاحب میڈیا کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ جی میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ میں اپنی مکمل انفارمیشن کی بنیاد پر آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو کسی نے پریس کانفرنس کرنے کے لیے کہا ہی نہیں ہے۔ ان کے معاملات پہلے دن سے خراب تھے، مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ چودھری شجاعت حسین صاحب کو جو اپنا لاہور کے کیمپ جیل میں جو ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، جس میں مونس الہی سے بھی بات کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان ملاقاتوں کا مقصد پرویز الہی صاحب، ظاہر ہے قیدی اگر کسی سے ملنا چاہے تو ملاقات ہوگی، اگر نہیں ملنا چاہے تو ملاقات نہیں ہوگی۔ تو پرویز الہی صاحب کی فرمائش تھی، پیغام کے بعد شجاعت حسین صاحب کوشش پہلے ہی کر رہے تھے کہ پرویز الہی صاحب کو کسی طرح رہائی مل جائے۔ تو پرویز الہی صاحب نے یقین دہانی کرائی تھی کہ جی جو کہیں گے، جدھر کہیں گے، میں انگوٹھا بھی مار دوں گا، ٹھپا بھی مار دوں گا، پریس کانفرنس بھی کر دوں گا، میری یہاں سے جان چھڑوائے۔ اگر انہوں نے کہا تھا نہیں چھوٹے گی جان، آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے ایک تو اپنا اندر کے آدمی، گھر کے بیدی نے لنکا ڈھا دی، اوپر سے غلط بیانیاں کی کہ جنہیں باجوہ نے کہا تھا کہ عمران خان کا ساتھ دیں۔ تو ظاہر ہے اب جب کوئی راستہ نہیں بچا، کوئی آپشن نہیں بچا، تو پھر بندہ بھرم رکھنے کے لیے کہتا ہی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب سے صحافیوں نے گفتگو کی عدالت میں، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہے۔ مطلب ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کبھی بھی کسی صورت فوج کے ساتھ نہیں بگاڑیں گے۔ جب عمران خان صاحب باہر تھے، جب عمران خان صاحب یہ تاثر دیتے تھے کہ فوج کے اندر سے مجھے سپورٹ ہے، جب اس چکر میں عمران خان نے 9 مئی کروایا کہ جی ادھر سے لوگ جائیں گے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کریں گے، اندر سے بغاوت ہوگی اور آرمی چیف کے خلاف آرمی چیف کو ہٹا دیا جائے گا، اور جو ہے وہ اندر سے کو کر ہو جائے گا اندر سے، تو اس وقت بھی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب ہم فوج سے نہیں بگاڑیں گے، ہم تو ان کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں، ہم نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح صفائی کے ساتھ کام کیا ہے۔ وہ جو ان کے انقلابی صاحبزادے جو باہر چلے گئے ہوئے ہیں، مونس الہی صاحب، وہ تک یہی کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو عمران خان صاحب کی 9 مئی سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو کچھ عمران خان صاحب کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیسی ہے، اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں۔ تو ساری چیزیں واضح تھیں۔ اور پھر جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تب بھی کہتے تھے کہ نہیں، دیکھیں عمران خان جو کہہ رہے ہیں، ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صلح ہو جائے، اور پرویز الہی نے تاثر دینے کی بھی کوشش کی۔ تو وہ والے پرویز الہی صاحب جب عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں تو اتنے انقلابی ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی میں پریس کانفرنس نہیں کروں گا۔ نہیں، کام خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی ہے، اور کام اتنا خراب ہو گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کا چوکیدار کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ جی شہباز شریف کی اور میری ایک ہی پارٹی ہے، شیخ رشید صاحب، جو کہتے تھے کہ میں گیٹ نمبر 4 کی پیداوار، شہباز شریف گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، وہ یا مسلم لیگ نون گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے جی ایچ کیو کی، وہ 3 روز پہلے گرفتار ہوئے، اور اس کے بعد پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے۔ پچھ تھکی ہیں بھائی، مطلب تھک گئے ہیں
ان کے اہل خانہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، ادھر ٹکر مار رہے ہیں، ادھر ٹکر مار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر ہے شیخ رشید صاحب۔ اب عدالت میں ان کی ایک درخواست گئی اسلام اپنا ادھر راول، تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا۔ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کرنے کے وارنٹ جاری کر دیے تھے لاہور ہائی کورٹ نے۔ پرویز الہی کا ایک کلیئر کٹ ان کی ضمانت ہوئی تھی اور مقدمات تک ان کے ڈسچارج ہو چکے ہوئے کہ ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، مگر کیا گیا۔ اچھا، اب پرویز الہی صاحب کے معاملے کے بعد شیخ رشید صاحب کا معاملہ آ گیا۔ شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے، اب لاپتہ ہو گئے، پتہ نہیں ہے، وہ عدالتوں میں چکر کاٹ رہے ہیں۔ اب عدالت نے ایس ایس پی آپریشن آر پی او راول پنڈی، ایس ایس پی آپریشن راول پنڈی اور وفاقی حکومت کو 3 دن میں نوٹس بھیجا کہ 3 دن کے اندر جواب دیں۔ اب دیکھیں نا، گرفتار ہو گیا بندہ، لاپتہ ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ ابھی پیش کرو، وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ جب یہ چیف سارے چلے گئے اور آخری چیف عمرتا بندیال صاحب تھے، تو جب انہوں نے جانا تھا تو باقی معاملات گڑبڑ ہونے ہی تھے۔ وہ جو چھتری تھی نا، وہ جو ایک میسج جاتا تھا، وائبس تھی کہ جناب یہ تو عمرتا بندیال صاحب کے بندے ہیں، لہٰذا ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک بڑی دلچسپ ویڈیو ہے، میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندیال کوچ، بندیال ٹرانسپورٹ کی بس، بندیال کوچ، بندیال طیارہ نیازی طیارہ کو اٹک کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ اب یہ دونوں ٹرانسپورٹر سے، بندیال بھی ٹرانسپورٹر ہے، نیازی بھی ٹرانسپورٹر ہے، لیکن کمال کی ویڈیو ہے، عجیب اتفاق ہے کہ بندیال کوچ جو ہے وہ بس جو ہے وہ نیازی کوچ کو کراس کر کے سائڈ بدل کے نکل جاتی ہے، اور کسی نے لکھا کہ جی بندیال کوچ نیازی کوچ کو اٹک پر چھوڑ کر نکل گئی۔ یہ ہوا ہے، بندیال تو چلے گئے، اب نیازی، عمران خان صاحب نیازی اور دوسرے جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب گرفتار ہوئے ہیں اور عدالت 3 دن کی مہلت میں جواب مانگ رہی ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ شیخ صاحب کدھر ہیں۔ کون سے شیخ رشید؟ کہ میں جی ایچ چوکیدار ہوں گیٹ نمبر 4 کا، مجھے پتہ ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی تحریک کا آغاز ہوا تھا 16 اکتوبر 2020 کا جلسہ گجرانوالہ کا، اس جلسے میں جب نواز شریف صاحب نے باجوہ کا اور فیض حمید کا نام لیا تھا، تو شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ تو راتوں کو جا کر جی ایچ کیو میں ملاقاتیں کرتے ہیں، اب نام لے رہے ہیں۔ وہ والے شیخ رشید صاحب لاپتہ ہیں، کوئی بودر نہیں کر رہا، نہ عدلیہ نہ جی ایچ کیو، کوئی بھی۔ تو لہٰذا یہ کہنا بنتا ہے کہ جی ایچ کیو کے چوکیدار جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے۔ اب 2 چیزیں اور ہوئی ہیں، سیاست کمال رخ اختیار کر رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے کل ایک خطاب کیا تھا، اور ان کا خطاب اپنے پارٹی کی، اپنے استقبال کی تیاریوں کے سلسلے میں پارٹی کے ہونے والے اجلاسوں کو تھا۔ اس میں انہوں نے بڑی سی باتیں کی تھیں، ملک تباہ کر دیا یہ 5 کے ٹولے نے، 2017 میں ہم ترقی کر رہے تھے، پروجیکٹ عمران خان نے ڈبو دیا، اور پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ جی مٹی پاؤ یعنی آگے چلیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو یہ کر گئے ہیں، جس نے یہ کیا ہے، وہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ ماضی میں نواز شریف صاحب نے مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا، مشرف کے اوپر سزا ہوئی، اسپیشل کورٹ نے مشرف کو سزائے موت سنائی، اور اس کے بعد عدالت ہی نہیں بچی تھی۔ مسلم لیگ نون والے، کل میں بیٹھا ہوا تھا، گور بٹ صاحب پی ٹی وی میں ایک پروگرام کر رہے ہیں 7 بجے گور بٹ کے ساتھ، اس میں عظمہ بخاری مسلم لیگ نون کی، وہ یہ کہہ رہی تھی اسی سوال پر کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں مٹی پاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میاں صاحب جو کردار تھے، باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب، ثاقب نثار، کھوسا اور دوسرے وہ جو ہیں اپنا بندیال صاحب، ان کے خلاف نواز شریف آ کر ان کے خلاف کوئی انکوائری شروع کروائیں گے، کارروائی کریں گے۔ تو اس پر عظمہ بخاری نے کہا تھا کہ جی آرٹیکل 6 لگانا مشرف کے خلاف ہماری غلطی تھی۔ ایک سوچ یہ ہے، دوسری طرف میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، تیسری طرف میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ تلخیاں ہمیں کم کرنی ہوں گی، جب تک ہم تلخیاں نہیں کریں گے، سب ساتھ مل کر نہیں چلیں گے، ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ بات بالکل ٹھیک ہے۔ سی او ڈی اس کی ایک بڑی مثال ہے،
میثاق جمہوریت تلخیاں کم ہوئیں، دونوں لیڈرشپس، محترم بینظیر بھٹو شہید جو کہ نواز شریف صاحب کے انتقام کا نشانہ بنی، ان کے انتقام کی وجہ سے وہ جلا وطن ہوئی. اس وقت ان کے شوہر آصف زرداری صاحب جیل میں تھے. میاں صاحب مشرف کے ساتھ معاہدہ کر کے باہر چلے گئے تھے، آصف زرداری صاحب جیل میں تھے. اس کے باوجود 2006 میں معاہدہ ہوا، COD ہوا، اور COD نے پاکستان کو اس اپنا منزل پر پہنچایا کہ کم از کم پاکستان میں 3 اسمبلیاں مسلسل انہوں نے ٹینیور پورا کیا. حکومتوں کی مدت پوری نہیں ہونے دی گئی، وزیر اعظم گھر بھیجے جاتے رہے، مگر اسمبلیوں نے اپنی مدت پوری کی. تو یہ جو تلخیاں کم کرنے کا پازیٹیو رزلٹ تھا. اس وقت COD جیسے انتہائی کیا کہتے ہیں اعلیٰ ڈاکومنٹ کو عمران خان اینڈ کمپنی اس کو مکمکہ کہتے تھے. لیکن بہرحال اب یہ جو تلخیاں کم کرنے والا اسٹیٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب کی، اس کو ویلکم کہا ہے فواد چودھری صاحب نے. مطلب یہ میں حیران ہو گیا دیکھ کر، کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بے شک جبر کی وجہ سے، جیل کاٹنے کی وجہ سے عمران خان صاحب کے حق میں کھل کر بات نہیں کرتے، لیکن فواد چودھری صاحب نے مسلسل، اور جو کہ ان کا رائٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یہ پاکستان کے مسائل کی وجہ ہے، ان کا رائٹ ہے سیاست میں، وہ کر سکتے ہیں یہ بات. کبھی بھی انہوں نے ان کے پازیٹیو جیسچر کو، پازیٹیو بات کو پازیٹیو نہیں لیا. اس میں سے کوئی نہ کوئی، کیونکہ کاریگر آدمی ہیں، بہت اچھے بولنے والے ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، دلیل اچھا بنا لیتے، منطق اچھی بنا لیتے. تو فواد چودھری صاحب ہر پازیٹیو چیز کو اگر نیگیٹو بنانا چاہیں تو ان کے اندر یہ کاریگری ہے. اگر وہ تلخیاں کم کرنے والی بات کو فواد چودھری صاحب کسی اور طرح سے لیتے تو یہ بھی لے سکتے تھے کہ اچھا جی اب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا ہو گیا مکمکہ، تو اب آپ تلخیاں کم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یا آپ مکمکہ کر کے اقتدار چاہتے ہیں، کوئی بھی بات کر سکتے تھے. لیکن فواد چودھری نے اس کو کہا پازیٹیو جیسچر. تو جس پر PTI کے کسی باہر بیٹھے ہوئے، ظاہر ہے تحریک انصاف والے چیزوں کو، کوئی عمران افضل راجہ صاحب ہیں، کوئی میرا خیال جرنلسٹ ہیں، یہ وہ کہتے ہیں بوٹ والوں کو ہی فواد چودھری کو کہتے ہیں، جس میں فواد چودھری کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، پاکستان نیڈز ہیلنگ، تھینک یو، نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں. تو اس پر یہ عمران افضل راجہ صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں بوٹ والوں کے ہی چمکائیں، وہ بوٹ والوں کے ہی چمکائیں، وہ کسی نہ کسی پارٹی میں فٹ کر دیں گے، ورنہ پٹواریوں نے مارنا کم گھسیٹنا زیادہ ہے. اب یہاں بہت ہی نیا فواد چودھری میرے سامنے آ رہا ہے. فواد کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، ایک بے تکلفی بھی ہے بات چیت میں، جو ادب کے دائرے میں بے تکلفی ہوتی ہے، مطلب ایک دوسرے کو سے گپ شپ لگانا، بیٹھنا کہیں. تو فواد صاحب یہ ذرا ڈیفرنٹ فواد چودھری ہیں. وہ جواب دیتے ہیں راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان آنا نہیں، ہم نے کہیں جانا نہیں، لہٰذا ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہی ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ تلخیاں کم نہ ہوں، یہاں معاملات خراب تر ہوں گے. آپ کی تلخیوں کی بھی وجہ ہوں گی، لیکن سیاست میں اتنی تلخی سے معاملات خراب ہوتے ہیں. نواز شریف تلخی کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی. اب تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں. ماضی ان کو نہیں یاد دلانا چاہیے جو اپنے ماضی کے برعکس پازیٹیو بات کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. میں پازیٹیولی فواد چودھری صاحب کا کہ ماضی کی طرف جا رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب تلخیاں بڑھانے والے تھے، ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اب عمران خان اب شہباز شریف سے ہاتھ ملائے گا، یہ اور بہت کچھ. تو فواد چودھری اگر یہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فواد چودھری کوئی کسی سے معافی مانگنا چاہ رہے ہیں، یا فواد چودھری جو ہیں وہ کسی پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں. میرا خیال ہے جہاں تک لوگوں کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہم نے عمران خان کے ساتھ مل کے سیاست کی، کیونکہ نون لیگ میں ایک وقت تھا خواجہ سعد رفیق صاحب اچھل کر حملے کرتے تھے پیپلز پارٹی پر، رانا ثناءاللہ اچھل کر حملے کرتے تھے، لیکن بعد میں ریئلائز کیا کہ یار یہ نہیں چل سکتا یہ. اسی طرح فواد چودھری نے ریئلائز کیا کہ
کہ یار یہ جو ہم کچھ کرتے رہے ملک تو تباہ ہو رہا ہے، کیا دوبارہ ہم اس طرف تلخیوں کی طرف جائیں؟ تو اگر نواز شریف تلخیاں کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو جو انسان اپنے تجربے سے اپنی غلطیوں سے سیکھے گا وہ ایسی بات کرے گا جو فواد چودھری نے کی ہے۔ باقی سیاسی مخالفین بعد میں فواد چودھری اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کسی اور میں جائیں گے، کسی اور پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کے خلاف ایک دائرے کے اندر اگر بیان بازی کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ فواد سدھر گئے ہیں۔ اور اگر فواد چودھری صاحب دوبارہ وہی زبان استعمال کریں گے جو پیپلز پارٹی میں تھے تو عمران خان کے لیے استعمال کرتے تھے، اور پی ٹی آئی میں گئے تو جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف استعمال کرتے تھے۔ بدلاؤ آ رہا ہے پاکستان کی سیاست میں اور آئے گا۔ اس بدلاؤ کی وجہ 3 چیف کا ریٹائر ہو جانا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔